اللہ الرحمن الرحیم العطاء من جانب واحد۔ دیکھیے بے تعاطی کی بات چل رہی ہے۔ تعاطی میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ تبادلہ ہوتا ہے، لینا دینا ہوتا ہے، ایک طرف سے کوئی چیز دی گئی دوسری طرف سے وہ چیز لی گئی۔ کل آپ کو یہ بتلایا کہ وہ نفیس چیزوں میں بھی جائز ہے اور خسیس چیزوں میں بھی جائز ہے، اور اس کو حضرت نے قرآن پاک وغیرہ کی دلائل سے ثابت بھی کر دیا تھا۔ اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ کہ ایک طرف سے صرف دینا پایا جائے تو کیا اس کو بھی جائز کہیں گے اور اس کو بے تعاطی میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں۔ فقہا کے کہتے ہیں اشترط بعض الفقہاء لصحۃ التعاطی، بعض فقہاء کرام نے تعاطی کی صحت کے لیے یہ شرط رکھی ہے ان یقع الاخذ والاعطاء من الجانبین، کہ یہ لینا دینا دو طرفہ ہو، لینا دینا دو طرفہ ہو، ایک طرف سے ایک چیز دی گئی اور دوسرے نے وہ لے لی۔ ولا یکفی الاعطاء من جانب واحد فقط، یا ولا یکفی الاعطاء من جانب واحد فقط، یک طرفہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، یک طرفہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ وهو قول الطرطوسی والحلوانی من الحنفیہ، کہتے ہیں یہ قول علامہ طرطوسی اور احناف میں سے علامہ حلوانی رحمہ اللہ کی ہے۔ ولیکن افضل المحققون من الحنفیہ والمالکیہ والحنابلہ، لیکن احناف میں سے، مالکیہ میں سے اور حنابلہ میں سے جو محققین حضرات ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے ان ذلک لیس بشرط، کہ یہ دو طرفہ لینا دینا شرط نہیں ہے، بل یمکن ان ینعقد البیع بالاعطاء من جانب واحد، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بیع منعقد ہو جائے یک طرفہ دینے کے ساتھ، ایک طرفہ دینے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے پیسے آپ نے دے دیے، قیمت طے ہیں، آپ نے پیسے دے دیے لیکن مبیع اٹھایا نہیں، تو یک طرفہ اعطاء پایا گیا۔ اگلے دن آپ آئے اور اس چیز کو اٹھا کے لے چلے، اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں یک طرفہ دینا پایا جا رہا ہے، تو یہ بھی صحیح۔ قالت دردیر رحمہ اللہ ان کان الدال علی الرضا اعطاء، اگر یہ دینا رضامندی کے اوپر دال ہو یا رضامندی کے اوپر دلالت کرنے والی یہ چیز اعطاء دینا ہو، ولو من احد الجانبین، اگرچہ یک طرفہ ہو، پھر بھی صحیح ہے، پھر بھی صحیح ہے، کیونکہ اصل مقصد رضامندی ہے، اور وہ جب وہ پائی گئی ہے تو بے منعقد ہوگی۔ وقال بہوتی رحمہ اللہ ومنها ای المعاطات، معاطات میں سے یہ بھی ہے لو سلمہ سلعۃ بثمن، ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی سامان دے دیا پیسے بتلا کر، فیقول بائع خذها، بائع نے صرف اتنا کہا کہ اس کو لے لو، فاخذها المشتری وهو ساکت، مشتری نے زبان سے کچھ کہے بغیر خاموشی کے ساتھ وہ چیز لے لی، ٹھیک ہے۔ او یقول البائع، یا بائع کہے ہی لک، یہ چیز آپ کی ہو گئی، او یقول، یا یہ کہے اعطی، تو کہا یہ چیز میں نے آپ کو دے دی، فیاخذها، اور مشتری اس کو لے لے، تو پھر بھی بے کیا ہے؟ یہ بھی معاطات میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ اب یہاں دیکھیں ایک طرف سے دینا پایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے بغیر کوئی بات کہے وہ چیز اٹھا کر لے چلا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، پیسے ادا نہیں کیے لیکن وہ چیز اٹھا کر
لے چلا. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ معاطات میں سے. وقال ابن عابدین، علامہ شامی کہتے ہیں صورتہ یعنی التعاطی من جانب واحد، کہ جب تعاطی من جانب واحد ہو اس کی صورت کیا ہوگی؟ صورت مسئلہ کیسا بنے گا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تعاطی من جانب واحد ہے؟ اس کی صورت یہ بنے گی ان یتفقا علی الثمن، دونوں کا اتفاق ہے ثمن کے اوپر، کہ یہ چیز ہے نا 10,000 روپے کی ہے. ثم یاخذ المشتری المتاع، پھر مشتری وہ سامان لے لے، ویذهب اور لے چلے، برضا صاحبہ من غیر دفع الثمن، دوسرے آدمی کی رضامندی کے ساتھ پیسے دیے بغیر. مجھے پتہ ہے کہ اس موبائل کی قیمت 10,000 روپے ہے، یہ میرے اور دکاندار کے یہاں طے ہو گئے. اب میں نے کیا کیا؟ موبائل لے لیا اور چل پڑا، اور میرے اس لینے پر دکاندار راضی ہے، میرے اس لے کے جانے پر دکاندار راضی ہے. ایک صورت او یدفع المشتری الثمن للبائع، یا مشتری نے بائع کو پیسے دے دیے. مشتری کو پتہ ہے کہ یہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، اب مشتری نے 10,000 روپے جیب سے نکالے اور بائع دکاندار کو دے دیے. ثم یذهب من غیر تسلیم المبیع، پھر یہ مشتری پیسے دے کر مبیعہ پر قبضہ کیے بغیر چلا گیا. یا یوں سمجھیں کہ دکاندار نے مبیعہ اس کے سپرد کیے بغیر مشتری چلا گیا. فإن البيع لازم على الصحيح، تو ان تمام صورتوں میں بے صحیح قول کے مطابق صحیح ہوگی. حتى لو امتنع احدهما بعد اجبره القاضي، یہاں تک کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس سے رک جائیں، یہ کہے کہ بھی میں تو نہیں دیتا، یا یہ بے میں نہیں مانتا، اجبرہ القاضی، تو قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اب یہاں دیکھیں یک طرفہ دینا پایا جا رہا ہے یا یک طرفہ لینا پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے کو لازم اور صحیح قرار دے دیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ تعاطی من جانب واحد بھی صحیح. وقال ابن نجیم، بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم المصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی القاموس التعاطی التناول، قاموس میں ہے کہ تعاطی کا لغوی معنی کیا ہے؟ تناول، لینا. وہکذا فی الصحاح والمصباح، یہی معنی صحاح اللغت کے نام سے کتاب ہے اور مصباح اللغت کے نام سے بھی کتاب ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہی معنی کیا ہے تناول کا. وہو انما یقتضی العطاء من جانب واحد من جانب والاخذ من جانب، کہتے ہیں یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک طرف سے اعطاء ہو، والاخذ من جانب، اور دوسری طرف سے لینا ہو. للاعطاء من جانبین، دو طرفہ اعطاء لازمی نہیں. گویا کہ پہلے بھی گزر چکا کہ بیع تعاطی نام لینے دینے کا نہیں ہے کہ دو طرفہ دینا پایا جائے، دو طرفہ دینا پایا جائے. کما فہمت طرطوسی، جیسے کہ علامہ طرطوسی نے سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو طرفہ اعطاء چاہیے. کیا چاہیے؟ اعطاء چاہیے. وقال قبل ذلك، حضرت نے یہ بات اس سے پہلے یہ بھی ارشاد فرمایا وصحح فی فتح القدیر ان اعطاء احدہما کافر. فتح القدیر میں اس بات کی تصحیح کی گئی ہے کہ یک طرفہ دینا بھی کافی ہے، یک طرفہ دینا بھی کافی ہے. ونص محمد علی ان بیع التعاطی یثبت بقبض احد البدلین، امام محمد رحمہ اللہ نے اس بات کی
تصریح کی ہے، اس کے اوپر نص کی ہے کہ بے تعاتی بدلین میں سے کسی ایک کے اوپر قبضہ کرنے کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، بے تعاتی بدلین میں سے کسی ایک پر قبضہ کرنے کی وجہ سے یا کرنے کے ساتھ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا يَنْتَزِمُ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ، اور یہ کہتے ہیں مبیع کو بھی شامل ہے اور ثمن کو بھی شامل ہے، ثمن پر قبضہ ہو جائے یا مبیع پر قبضہ ہو جائیں تو پھر بھی کیا ہے، بیع تعاتی ہو جائے گی۔ ثم نقل عن قنیہ دفع الى بائع حنطة 5 دنانیر، پھر جو ہے نا قنیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے گندم فروش کو 5 دراہم دیے، کتنے دنانیر دیے، کیا دیے؟ گندم فروش کو 5 دنانیر دیے، لیاخذ منہ حنطہ، گندم لینے کے لیے، وقال له بکم تبیعها، اسے یہ پوچھا کہ آپ کتنے کے بیچتے ہیں؟ اس نے آگے سے کہا 100 بدینار، 100 ایک دینار پر، 100 ایک دینار پر، مثال کے طور پر 100 کلو، یا یوں کہہ دیے کہ بھئی کوئی چیز اس میں سے یہ بتایا 1 سا 1 دینار پر، ٹھیک ہے۔ فسکت المشتری، مشتری نے یہ بات سنی اور خاموش ہوا۔ ثم طلب منه الحنطة ليأخذها، پھر اس سے کہا مجھے گندم دے دو، گندم دے دو۔ فقال البائع، بائع نے اس سے کہا غدا ادفع الیک، میں آپ کو گندم کل دوں گا۔ ولم یجری بینہما بیع، اب ان کے علاوہ ان کے درمیان کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوا، بس اس نے کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے کہا 1 سا 1 درہم کا یا 1 سا 1 دینار کا۔ یہ سن کر مشتری خاموش ہوا، اس کے بعد کہا مجھے گندم دے دو، مجھے گندم دے دو۔ اب بائع نے ابھی جواب دے دیا کہ میں آج نہیں دے سکتا، میں آپ کو کل گندم حوالے کروں گا جتنا آپ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان کوئی بیع نہیں ہوئی۔ وذهب المشتری، مشتری چلا گیا، فجاء غدا، کل واپس آیا، لیاخذ الحنطہ، تاکہ جو بات طے ہوئی تھی نا گندم لینے کی، تاکہ وہ گندم لے لے۔ لیکن جب وہ دکان پر آیا، وقد تغیر السعر، اب قیمت کے اندر تبدیلی آ گئی تھی۔ کل جو ہے نا 1 سا 1 دینار پر تھا، آج مہنگا ہو گیا، 1 دینار پر کچھ پیسے زیادہ ہو گئے، یا 1 دینار 1 درہم پر ہو گیا۔ فلیس للبائع ان یمنعها منہ، تو اب بائع کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب یہ گندم کل والے قیمت پر دینے سے انکار کر دے، کہہ دے کہ بھئی میں نہیں دیتا، کل ہم نے بات کی تھی لیکن اب میں اس قیمت پر نہیں دیتا، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بل علیہ ان یدفعها بسعر الاول، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ پہلے والے جو قیمت ہے کل کے دن جو طے ہو گئی تھی اسی قیمت کے مطابق دے، وہی ثمن دینا پڑے گا جو کل، اسی ثمن پر دینا پڑے گا جو ثمن کل طے ہوا تھا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اب یہاں عجیب مسئلہ ہے، اس نے پیسے ہی نہیں دیے اور اس نے گندم نہیں دیے، تو پھر بے کیسے ہوئی؟ پھر بے کیسے ہوئی؟ دیکھو اس کو صحیح کرنے کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ہاں، اب یا تو یہ صورت جو ہے نا دفع الى بائع حنطة 5 دنانیر، اس کے ساتھ ملا لو تو پھر اس صورت میں صحیح ہوگا، پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کو آپ 5 دنانیر کے ساتھ نہیں ملاتے بلکہ مطلق بناتے ہیں تو پھر یہ بیع نہیں ہے، پھر یہ وعدہ بیع ہے، پھر وعدہ بیع ہے۔ اس صورت میں دیانتاً دکاندار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ وہ اب دینے سے انکار کر دے، لیکن قضاءً اس کو روکنے کا حق ہے، روکنے کا حق ہے، دیانتاً نہیں ہے، دیانتاً نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا اس عبارت کے اندر دونوں پہلو ہے، اور یہ حاشیے پر حضرت شیخ الاسلام نے لکھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر جو بحر الرائق نے جو عبارت ذکر کی ہیں، اس عبارت کے دو پہلو ہیں، دو مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو آخر والا ہے نا، وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَذَهَبَ الْمُشْتَرِي فَجَاءَ غَدًا يَأْخُذُ الْحِنطَةَ وَقَدْ تَغَيَّرَ السِّعْرُ، اب یہاں جب پیسے دیے نہیں ہیں، صرف بات ہوئی کہ بھئی آپ مجھے اتنا دے دو، اس نے کہا میں کل دوں گا، اب اس گندم کل دے گا، اس نے پیسے بھی نہیں دیے، پیسے بھی کیا کرے گا؟ کل دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بیع الکالی بالکالی کہتے ہیں، بیع الکالی بالکالی شرعاً جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یا تو اس کو صرف وعدے پر ڈالنا ہے تو دیانتاً صرف لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ دیانتاً صرف لازم ہوگا، یا اس کو بے استجرار کے اوپر ڈالنا ہے، بے استجرار آگے آ رہا ہے۔ بے استجرار کا مطلب یہ ہوتا ہے، آج کل دکانوں میں یہی چلتا ہے، میں پورے مہینے کے لیے دودھ والے سے دودھ لے کر آتا ہوں اور پھر 1 تاریخ یا 2 تاریخ کو پورا بل دیتا ہوں، اور یہ بڑا کاروبار چلتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لوگ ماہانہ بل دکاندار کو دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دکاندار سے پورا مہینے آپ سامان اٹھاتے جائیں اور پھر مہینے کی ایک تاریخ میں جو بل وہ آپ کو دے دیں، پھر اس کو آپ بھر دیں، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے دکاندار کو 10,000 روپے دے دیے اور اس کو کہا کہ میرے بچے آئیں گے یا میں آؤں گا پورا مہینہ اور جو ہے نا سامان اٹھاتا چلا جاؤں گا، آپ لکھتے چلے جائیں گے، میں بھی لکھوں گا، آپ بھی لکھیں، 1 تاریخ یا 2 تاریخ حساب کریں گے کہ بھائی میں نے 10,000 روپے آپ کو دیے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یا وہ اس میں سے بچ گئے ہیں۔ اگر ختم ہو گئے ہیں، مجھ پر پیسے آئے تو چلو میں آپ کو دے دوں گا، اگر وہ ختم نہیں ہوئے، بچے ہوئے ہیں، تو پھر میری مرضی میں آپ سے لیتا ہوں یا آئندہ مہینے دوبارہ آپ کے ساتھ بات طے کرتا ہوں۔ اس کو بے استجرار کہتے ہیں۔ یہ کبھی سنا اس سے پہلے؟ سن لو، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ اہم بے ہے کہ نہیں؟ آج دکاندار کر رہے ہیں لیکن کسی مولوی کو اس کے حکم کا پتہ ہے۔ اب اس پر جو فقہی بحث ہوگی نا، یہ بڑی کمالی بحث ہوگی کہ بھئی جب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ مہینے بھر کتنا لیں گے، یہ تو بے مجہول ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آپ نے جو وقت سے پہلے اس کو 10,000 روپے دیے، یہ کس ضمن میں آئیں گے؟ یا قرض کے ضمن میں آئیں گے یا امانت کے ضمن میں آئیں گے؟ قرض کے ضمن میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس سامان لے رہے ہیں، خدا نخواستہ اس کی دکان جل گئی، خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا اور مہینہ پورا ہو گیا، آپ اسے 10,000 روپے مانگیں گے یا کیا کریں گے؟ تو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے استجرار۔ تو اب یہ جائز ہے یا نہیں؟ عام فقہاء کو، عام علماء کو کیا، اور یہ علماء سب کر رہے ہیں لیکن حکم کا پتہ نہیں، یہ چیز۔ تو اب یہاں دیکھیں، بے استجرار پر ڈالو، 5 دنانیر اس نے پہلے سے دے دی، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ 1 کلو گندم یا 2 کلو گندم یا آٹا یا گھی یا کوئی اور چیز لے کے جا رہا ہے، پیسے نہیں دیے۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ پیسے تو آپ نے 5 دنانیر ابھی دے دیے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو جتنا مال چاہیے آپ کو میں کل دوں گا، صحیح ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ مال دینا کل پر جو ڈال دیا گیا ہے، اس کا تعلق 5 دنانیر کے ساتھ ملا دو، تو اس نے پیسے پہلے سے دیے اور یہ مال کل کے دن دے گا، ایک صورت یہ۔ یا یہ کہ اس نے پیسے بھی نہیں دیے اور اس نے مال بھی نہیں دیا، کل کے لیے صرف وعدہ کیا کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو یہی مال 1 روپے پر دوں گا، ٹھیک ہے، 10 روپے پر دوں گا، یہ بتلا دیا، ٹھیک ہے۔ اب کل جب ہوئی اور وہ آدمی آیا اور اس نے کہا بھائی وہ چیز دے دو، 10 روپے جیب سے نکال کر دے دی، اس نے کہا 10 کی نہیں ہے، ابھی کل 10 کی تھی لیکن اب کیا ہے، آج 11 کی ہو گئی ہے، لہٰذا آج میں آپ کو 10 روپے کی نہیں دے سکتا، دیانتاً اس کو اس بات کا حق نہیں،
ٹھیک ہے، ہاں خزائن ہے. وظاہر کہتے ظاہر یہ ان الاعطاء من جانب واحد کہ اعطاء من جانب واحد جو انما یقع بیعا، یہ بیع تب بنے گی اذا دل السیاق والقرائن ان الفریقین اراد بذلك انشاء العقد، کہ سیاق و سباق اس بات پر دلالت کرتے ہو یا قرائن خارجیہ اس بات پر دلالت کرتے ہو کہ یہاں انہوں نے متعاقدین نے فریقین نے عقد ہی کا ارادہ کیا ہے. اور یہ جو بات چل رہی ہے عقد کے لیے چل رہی ہے، کس کے لیے چل رہی ہے؟ ہاں. اما اذا وقع الاخذ والاعطاء يبقى الشيء عند المشتري على سوم الشراء فلا ينعقد البيع بذلك، اگر یہ لینا دینا یہ بیع کے طور پر نہ ہو بلکہ اس لیے ہو تاکہ یہ چیز علی سوم الشراء مشتری کے پاس چلے جائے، مشتری کے پاس چلی جائے، تو فلا ينعقد البيع بذلك، تو اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی. علی سوم الشراء کا مطلب یہ ہے، یہ جانتے ہو نا، یہ ہر کتاب کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے. ایک چیز ہے، 5 چیزیں ہیں. آپ جو ہے نا دکاندار سے کہتے ہیں مجھے ایک چاہیے، لیکن میں نے ان 3-4 چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنا ہے، اور چونکہ میں فیصلہ خود نہیں کر سکتا لہذا مجھے گھر لے جانا پڑے گا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. لہذا یہ جو 5 کپڑے میں نے اٹھا کر گھر لے کر گیا ہوں، ایک صرف لینا ایک ہے، لیکن کیا ہے ان میں سے ایک کو پسند کرنا ہے. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ کپڑے میرے پاس مقبوض اعلی سوم الشراء ہے، یہ مقبوض اعلی سوم الشراء ہے. مقبوض اعلی سوم الشراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کپڑے ضائع ہو گئے، خراب ہو گئے، تو اس کا تاوان مجھ پر ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ تاوان مجھ پر ہوگا. اور جو مجھے پسند آئے گا جو کپڑا، اس کپڑے کی پھر قیمت کی ہوگی. دکاندار مجھے کتنے کا دے رہا ہے، مجھے پسند آ گیا ایک کپڑا اس میں سے. اب بات سمجھ میں نہیں، میں دکاندار کے پاس آئے، میں نے کہا یہ کپڑا مجھے پسند ہے. اب یہاں بے ہوگی کہ بھئی یہ کپڑا اتنے کا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، بس کافی ہے.